اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ ہر ایک کو بنانے کا مقصد انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ چاہے چرند پرند ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، ہر چیز کا جو مقصد ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرمائی، یعنی کہ انسان کے قبضے میں دی ہوئی ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی چیز انسان سے طاقتور بھی ہو، لیکن انسان کے وہ قبضے میں دی ہوئی ہے، لیکن انسان کو بنانے کا مقصد جو ہے واضح بیان کیا ہے کہ میں نے ہر چیز کو بنایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت دو چیزیں دیں اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان، زندگی اور موت کے درمیان، کون میرے پاس جب پلٹ کے واپس آتا ہے کیسے اعلیٰ اور احسن عمل لے کے آتا ہے، اور پھر میں ان اعمال کے بدلے انسانوں کو انعامات سے نوازوں گا، جنت میں درجات کے اعلیٰ حصوں میں بندوں کو بانٹوں گا۔ انسان کی پیدائش کا، انسان کی زندگی میں زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک الگ موضوع دیا، ایک الگ ٹائٹل دیا، ایک الگ تاج دیا، کنتم خیر امت۔ 1,24,000 امتیں ہیں کم و بیش، انبیاء کی امتیں ہیں، کسی پہ کتابیں نازل کی، کسی پہ صحیفے نازل کیے، لیکن ساری امتوں میں سے میں نے بہترین جو امت بنائی ہے، جو بہترین امت کا تاج دیا ہے، کنتم خیر امت، میں نے وہ مصطفیٰ کی امت کو بنایا ہے۔ اچھا مالک، ہم میں کیا خاصیت تھی؟ ہماری الگ سے پہچان، آئے سب سے آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور بروز محشر بھی سب سے اگلی صفوں میں ہم کھڑے ہوں گے۔ سب سے بہترین انعامات سے ہمیں نوازا، سب سے اعلیٰ کتاب ہمیں دی، سب سے اعلیٰ نبی ہمیں دیا، سب سے اعلیٰ مہینے ہمیں دیے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین سے بہترین چیز سے نوازا۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے، یا اللہ، یہ بہترین امت کا جو خوبصورت تاج ہے یہ ہمارے سر پہ کیوں دیا ہے؟ یہ بہترین امت کا تاج صرف ہمارے سر پہ کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہاری یہ کوالٹی ہے، تمہاری یہ خاصیت ہے۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ کلمہ پڑھتی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بس وہ ایک نبی کی پیروی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کھانا اچھا کھاتے تھے، پینا اچھا کھاتے تھے، ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ منسلوا بھی اتارا، بہترین پھلوں سے نوازا، بہترین خوراکوں سے نوازا، اور بغیر طلب کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے انعامات سے نوازا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک سب کو بہترین طریقوں سے نوازا۔ جس نے جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، بس اب اس کا کام ختم، اب اس نے اور کچھ نہیں کرنا، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اللہ کی بات جس مخصوص طریقے سے کرنی ہے خود کرنی ہے، بس کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن ہماری امت کا یہ خاصہ ہے، اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں ایک ڈیوٹی دی ہے جو 18,000، 1,00,000 کم و بیش 18,000 انبیاء کی ڈیوٹی تھی، میں نے وہ ڈیوٹی تمہارے سر پہ رکھ دی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی دعوت دو گے۔ تمہارا جو بہترین امت بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تمہیں کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ دین کا کام بھی کرو، لوگوں کو بھی دعوت دو، نہیں، لیکن مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کی امت کو یہ خاصہ دیا ہے بہترین امت بنانے کے بعد کہ جو کام نبی کرتے تھے، جو کام انبیاء کرتے تھے،
جو ڈیوٹیاں انبیاء کی لگائی گئی تھی، اللہ نے فرمایا اب وہ تمہارے سر پہ ہے، یعنی کہ وہ رسول اللہ کا امتی وہ کام کرے گا، انبیاء کا وارث ہمیں بنا دیا ہے، ہم پہ جو تاج ہم پہ ڈالا ہوا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک ملازم ہم نے رکھا ہے، وہ ڈیوٹی پوری نہ کرے گا تو کیا کریں گے اب اس کے ساتھ؟ آج ہر بندہ، اور ہماری غلط فہمی کا اتنا بڑا اثر جو ہم پہ آج نظر آ رہا ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دیکھ کے کہتے ہیں لے بھی لگتا ہے گناہاں دی وجہ تمہیں، کسی کی تکلیف کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ عذاب ہے، اور اپنی تکلیف کو کیا کہتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ کسی پہ کوئی پریشانی آ جائے اور ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں گناہ ہی بڑے کردا وا تے نہ ہی کچھ ہونا۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کے فوراً یہ لگتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا بہت، یہ لگتا گناہ نہیں کرتا بہت، یہ لگتا یہ وجہ تو پھنس گئے۔ کسی کے مکان کی چھت گر جائے فوراً ذہن میں خیال آتا ہے۔ یہ غلط فہمی کتنی بڑی ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو کہتے ہیں یہ اس کے گناہوں کا وبال ہے، اور ہم پہ تکلیف آ جائے تو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی تکلیف کو کہتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور کسی کی تکلیف کو کہتے ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو۔ آج جو سلاب زدگان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے، اور اس میں ریالٹی بھی موجود ہے کہ لیوی اے نا اللہ دا عذاب آیا ہے، اللہ دا۔ میں سمپل سی بات کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تکلیف کسی کو دیتا ہے سمجھا کسی کو رہا ہوتا ہے، پریشانی کسی کی ہوتی ہے اللہ سمجھا کسی کو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دیکھا ہوگا، میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جو کوئی مل کا ملازم ہے، ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی چیکنگ کرنی ہے، اور تیری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اب وہ ملازم جو ہے وہ بجائے چیکنگ کرنے کے اندر آ کے مینیجر کے ساتھ چائے پی رہا ہے، لوگ اندر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، مالک کو پتہ چل جائے مالک کیا کرے گا؟ نکال دے گا، کہے گا بھائی میں نے تمہیں رکھا کس مقصد کے لیے؟ مجھے تجھے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اندر آنے والا بندہ جو ہے وہ کوئی ویپن نہ لے کے آ جائے، کوئی ہتھیار نہ لے جائے، کوئی چیز نہ لے جائے خطرناک۔ تیری تو ڈیوٹی یہ، تجھے میں سیلری اس چیز کی دیتا ہوں۔ آپ اس کے نہیں ٹھیک ہے جی آئندہ صحیح، پھر آپ کام الٹ پلٹ کر دیں، کیا کرے گا وہ؟ آپ کو نکال دے گا۔ ایک اسٹیچنگ آپریٹر ہوتا ہے نا، وہ کمپیوٹر آپریٹر نہیں بن سکتا، کمپیوٹر آپریٹر اسٹیچنگ آپریٹر نہیں بن سکتا۔ ایک کا کام کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، اب اسے کہیں یار یہ اسٹیچنگ مشین پہ بیٹھ جائیں، یا وہ خود جناب صاحب کمپیوٹر سے اٹھ کے اسٹیچنگ پہ بیٹھ جائے، کام خراب کرے گا کہ صحیح کرے گا؟ اب وہ جو جسے کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آن آف کس طرح کرنا ہے، اور کمپیوٹر پہ چلائے گا تو کیا ہوگا؟ مالک کو پتہ چلے تو کیا کرے گا؟ وہ نوکری سے، اب یہ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، بڑی توجہ سے، وہ کیا کرے گا؟ نوکری سے ڈسمس کر دے گا، وہ تمہارے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو کر دے گا، نکال دے گا تمہیں فوراً۔ بھائی میں نے تجھے رکھا کس کام کے لیے ہے اور تو کر کیا رہا ہے؟ بہت اچھا بندہ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھائے گا کہ بھائی ایسا نہ کر، اگر سمجھدار نہ ہوا تو سمجھ جائے گا، اگر تھوڑا رحم دل نہ ہوا مالک وہ فوراً نکال دے گا۔ بھائی میرا مقصد تجھے رکھنے کا یہ ہے کہ میرا یہ کام کمپلیٹ ہو، یہ کام کمپلیٹ نہیں رکھے گا کرے گا تو تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کوئی ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اگر ہم وہ ڈیوٹیاں نہیں کریں گے تو مالک کیا کرے گا؟ ہمیں اس ڈیوٹی سے نکال دے گا، ہمیں ڈسمس کر دے گا، ہمارا معاملہ۔ ہاں یہ تو مہربانی ہے میرے کریم کی کہ دنیا کا بندہ ہو نا، دنیا کا مالک ہو، وہ تمہیں سمجھاتا نہیں ہے، تمہیں مہلت نہیں دیتا۔ میرا کریم اتنا کریم ہے، کئی بار مہلت دیتا ہے کہ نہ کر بندیا، نہ کر، یہ تیری ڈیوٹی میں شامل ہے نہیں ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے۔ اور بندہ پھر بھی اس مہلت کو غنیمت نہ سمجھے، پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی پھر یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اوندا کر کے گرا دیتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا اپنے لیے کیا ہے، تیری ڈیوٹی تو یہ تھی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، تیری ڈیوٹی تو تھی میرے مصطفیٰ کے نام کو جپے، تیری تو ڈیوٹی یہ تھی کہ میرے دین کا کام کرے۔ جب ہم نے اللہ کے دین کے کام کو ترک کر دینا ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نوکری سے نکال دینا ہے۔ آج جو آفتیں ہم پہ آئی ہوئی ہیں اس کا صرف ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کون ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے؟ کون ہے جو اپنے کام پورے کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر اتنا کریم ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے، کبھی سمجھاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، پھر جا کے پکڑتا ہے۔ اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور آج میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے راستے میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے ایک دوسرے کی مدد کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کو 5-4 بندوں کو بھائی مل کے کٹھے کام کر لیں، کوئی نہیں کرتا، نہیں ساڈا نام ہونا چاہیے جی۔ یعنی کہ ہم نے اس عذاب کو بھی ہم نے انجوائے بنایا ہوا ہے۔ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، اسٹال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی فکر نہیں، اخلاق کی فکر نہیں۔ ہم جی لوگوں کی مدد کے لیے کام کریں، اور وہاں بھی لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہیں جناب وہاں لوگ بس بانٹ رہے ہیں، دین کا ذرا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ دین کہتے کس چیز کو ہے۔ ہمیں تو جناب صاحب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اور تمہیں بہترین بنایا، تمہاری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، تمہارا ایک مقصد بنایا، تمہیں بہترین امت بنانا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، تم نے لوگوں کو کیا لانا ہے؟ تم تو خود دین سے نکل چکے ہو۔ تمہارا زندگی کا لائف سٹائل ایک مسلمان کا دنیا والوں سے الگ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہمارا چہرہ، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا لباس، ہمارا کردار یہ دنیا سے الگ ہونا چاہیے تھا۔ پتہ لگتا یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ہر وہ کام دین کا اسے چھوڑا ہوا ہے۔ اور آج جناب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، عذاب ہوگا، یہ اللہ کا راز ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں جناب جی ان لوگوں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ سیلاب نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں سیلاب ایسے نہیں آتے، پہلے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بند نہ کیا جائے، پھر بڑا سوراخ ہو جاتا ہے، پھر جب بڑا سوراخ ہو جائے نا اس پہ بھی قابو نہ پایا جائے، پھر بند ٹوٹ جاتا ہے، پھر سیلاب آتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا چھوٹے گناہوں پہ قابو رکھنا ہوتا ہے، پہلے چھوٹے گناہوں پہ توجہ نہ دی جائے، پھر بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ بندے کو گناہ کرتے ہوئے شرم ہی محسوس نہیں ہوتی، پھر بندہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ادھر فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پھر نسلیں تباہ ہوتی ہیں، پھر بندہ گناہ کے اندر گوتے لگا رہا ہوتا ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں ہوتا۔ آج جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہے کوئی؟ آج نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھ رہا ہے؟ آج زنا، بدکاری، بے حیائی، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کو کوئی گناہ سمجھ رہا ہے؟ لہجوں کے اندر زہر بڑا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہوں پہ توجہ نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ کر کر کے اتنے گناہ ہو گئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے سفید چادر پہ جب چھوٹا گناہ کرو نا تو جیسے سیاہ رنگ کا ایک دبا نہیں لگ جاتا چھوٹا سا، دل بھی سفید بنایا تھا رب نے، گناہ کرنے کی وجہ سے ایک داغ لگ جاتا ہے کالے رنگ کا۔ بندہ جب اس سے توبہ نہیں نہ کرتا اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، پھر اگلا گناہ کرتا ہے ایک اور دبا لگ جاتا ہے، پھر اور ایک دبا لگ جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سفید دل تھا نا وہ کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کالے دل کے اوپر ایک اور کالا سیاہ نقطہ محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس امام غزالی نے تو ایک اور مسائل دیے، داتا علی جویری رحمۃ اللہ نے کشف المجوب میں بھی لکھا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو چادر میں جیسے سوراخ ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا اور گناہ کرتا ہے، پھر اور سوراخ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا اتنے سوراخ ہو جاتے ہیں کہ وہ چھاننی بن جاتی ہے، جیسے چھاننی میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے نا، اب گناہ کر کر کے دلوں میں سوراخ اتنے ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سن کے بھی دل پہ اثر نہیں ہو رہا، ادھر آبادیوں کی آبادیت تباہ کر دی ہے، کس پہ اثر ہوا ہے؟ کسی نے یہ سوچ کے یہ سوچا ہے کہ یار اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ چھوٹی قیامت کر کے اللہ نے ہمیں اویئرنس دی ہے، ڈرایا ہے، کون ڈرا ہے؟ کیوں نہیں ڈرے؟ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، اب گناہ نہیں لگ رہا، اتنا سوراخوں والا ہو چکا ہے۔ بڑی سے بڑی نصیحت حضور نے فرمایا کہ موت کو دن میں 10 بار یاد کیا کرو۔ آج میں موت کا بیان رکھ لوں نا لوگوں کے چہرے اتر جاتے، حضرت صاحب اسی تے نواں مکان کل بنایا لے تسی موت کرتی، ہمارا تو بھی کام سیٹ آج ہوا ہے، ہماری تو اولاد آج جوان ہوئی اور آپ نے موت کا کہہ کے ہمیں ڈرا دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ 10 بار یاد کیا کرو۔ او بھائی ہمیں یہ سب کچھ عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا، اگر عبرت کی نظر سے دیکھا جاتا ادھر
اعلان ہوا ہے جناب صاحب کہ طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، اگلے دن مسجدیں آباد ہوتی کہ یا اللہ شکر ہے تو نے بچا کے رکھا ہوا ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اور ہمیں اپنے غصے کا زور ہم پہ نہ چلانا مالک، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی جن کو میں نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں کیا چلو مجھ سے ڈرتے تو ہیں، لیکن یہاں کیا حال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے دعا مانگنے کے لیے، ایک مخصوص جگہ پہ جانا تھا، تو کئی لوگ پیچھے ہو گئے، ان میں نا دو بندے عجیب سے تھے، ایک بڑا ہی گناہ گار تھا، ایک بڑا ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ جو گناہ گار تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ رکے دعا مانگنے کے لیے، تو اس بندے نے نا ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک تو جانتا ہے کہ میں بڑا ہی خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، تو مہربانی فرما مالک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا مانگی۔ اب اس کے ساتھ ایک بندہ متقی بھی بیٹھا ہوا تھا، پرہیزگار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے فوراً دعا کی کہ یا پاک پروردگار تجھے تو پتہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور اس بندے سے میں بہتر ہوں، یہ جو تجھ سے دعا مانگ رہا ہے نا، میں تیرے سامنے ہوں مالک، تیری فرما برداری کرتا ہوں، متقی ہوں، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس بندے سے مجھے جدا رکھنا، اس بندے سے مجھے جدا رکھنا۔ یہ جو بات میں نے آلریڈی شروع میں کی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی نیک ہے باقی دے سارے بدکار ہے۔ جب بندہ اپنی نیکیوں پہ اتراتا ہے نا تو اللہ فوراً اوندے منہ گرا دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا مالک میں خطا کار ہوں تو مجھے معاف کرتے رہنا، اور اس نے کیا کہا مالک میں تیرا بندہ ہوں، مجھے جنت میں اس کے ساتھ نہ رکھنا، قیامت والے دن یہ مجھ سے جدا ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے پیارے نبی میں نے ان دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کون سی دعائیں مانگی؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس نے یہ دعا مانگی، اس نے یہ دعا مانگی۔ اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک دونوں کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنے گناہوں سے نادم ہو کے مجھ سے بخشش مانگ رہا تھا، یہ اترایا نہیں، یہ میری بارگاہ میں جھک گیا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ جو کہتا تھا نا مجھے اس سے جدا رکھنا، میں نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی ہے، یہ قیامت کے دن اس سے جدا ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، میں نے اس کے لیے جہنم لکھ دی ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کہتے ہیں دیا اپنی کرتوتاں دا انجام، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جناب ساڈے واسطے تو تکلیف آزمائش ہے۔ اگر آج ان کی طرف یہ تکلیف عذاب کی وجہ سے آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مہلت تو ضرور دیتا ہے، مہلت تو، لیکن وہ کبھی کبھی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ وہ ایک شخص تھا نا، امام مسجد تھا، نماز پڑھنے کے لیے جماعت کروانے کے لیے آیا تو فجر میں ٹائم کم تھا، اس نے کہا اگر میں وضو کرنا شروع کر دی ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے مولوی صاحب، جو آج کل ہوتا ہے امام مسجد سے کوئی غلطی ہو جائے تو پورا محلہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب تانوں پتہ نہیں ہوتا ہے نا، اکثر مولوی صاحب آ کی کیتا، پنکھا بھی مولوی نے چلانا تے صفائی بھی تے روب بھی مولوی نے، حالانکہ تانوں بخشانا بھی مولوی نے۔ تو تھوڑا سا نا امام مساجد جو ہوتے ہیں، ائمہ اکرام ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ تو اس نے اب سوچا لوگوں کے ڈر سے یار میں نے اگر بتا دیا نا کہ میرا وضو نہیں ہے تو لوگوں نے کہنا مولوی صاحب تانوں پتہ نہیں سی نماز دا، اس نے بغیر وضو کے ہی نماز فجر پڑھا دی۔ اب سارا دن ڈرتا رہا کہ بھئی اتنی بڑی نافرمانی کی ہے کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ خیر توبہ کی، اگلے 1-2-4 دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ ایک دن غسل فرض تھا، اس نے سوچا لے بغیر وضو تے کہڑا کچھ ہویا تو بغیر غسل تے بھی پڑھا دیں گے، کہڑا کوئی رولا ہو۔ یہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہوتا ہے نا جسے ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کبھی نفل چھوڑ دیا، کبھی سنتیں چھوڑ دی، کبھی بلا وجہ جماعت چھوڑ دی، جماعت کھڑی ہے ہم لوگوں میں مشغول ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تمہاری نظر میں، لیکن یہ گناہ جمع ہو کے بندے کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر بڑا گناہ جب بندے سے ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے بغیر غسل کے نماز جب پڑھا دی، اس نے کہا وہ سارا دن ڈرتا رہا کہیں چھت نہ گر جائے، کہیں زمین میں نہ چلا جاؤں، لیکن جب کچھ نہیں نہ ہوا شام کو کل ہے اے دین ہے ہی کچھ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے،
یہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھائی، بغیر غسل کے نمازیں پڑھائی، کوئی آسمان نہیں گرا، کوئی زمین نہیں پھٹی۔ وہ نہ 4-5 دنوں کے بعد اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا، عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا۔ اس نے کہا بھائی یہ کون سا اسلام، دین ہی کوئی نہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک عالم دین ملے، اس کا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا دین ہے ہی کوئی نہیں، میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیوں چھوڑا ہے دین؟ اس نے کہا اس لیے چھوڑا، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، بغیر غسل کے نمازیں پڑھائی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے میں عیسائی ہو گیا ہوں۔ وہ عالم دین کہنے لگے ہوئے 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 اللہ نے تجھ سے اپنا پیارا دین چھین لیا ہے اور تو کہہ رہا ہے مجھے سزا کوئی نہیں ملی، دامن مصطفیٰ سے تجھے دور کر دیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا کوئی نہیں ملی۔ فوراً اس کی آنکھیں ندامت میں آ گئی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے تو کچھ کیا ہی کوئی نہیں، بندہ یہ ہوتا ہے نا، اللہ نے دین چھین لیا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہیں ہو رہا، میں دین کا کام نہیں کر رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے گریبان میں جان کے دیکھو، اللہ جو تمہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، مساجدوں میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن تیرے قدم مسجد میں نہیں آ رہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہا، اللہ تمہیں قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق نہیں دے رہا، یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا جناب؟ اللہ تمہیں سچ کی توفیق نہیں دے رہا، اللہ نظروں کی حفاظت کی توفیق نہیں دے رہا، اور لوگ کہہ رہے سامنے کچھ ہو ہی نہیں دیا۔ یہ طوفان آ جانا، یہ سیلاب آ جانا، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ صبح فجر کے وقت آنکھ نہ کھلنا، یہ اس سے بڑا عذاب ہے جس میں سب مبتلا ہے۔ نماز ظہر کے وقت کاروبار میں لگے رہنا، تمہارے قدم ڈگمگائے نہ اور ڈگمگا کر مسجد میں نہ آئے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جناب۔ تمہاری نظر کسی گناہ کی طرف چل پڑے اور تم قابو میں رہو اور تمہیں فرق نہ پڑے، یہ بھی اللہ کا بولے۔ اور اس عذاب میں سارے مبتلا ہیں، ان کو عذاب دے کر تو شاید اللہ معاف کر دے۔ ساری دنیا جو معافی کی دعا کر رہی کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما، کسی ایک کی دعا تو قبول ہوگی نا، اللہ شاید ان کو یہ دنیاوی تکلیف دے کے ان کو معاف کر دے، لیکن جو اس عذاب سے بچ کے بھی اللہ کے قرب میں نہ آ سکے، اللہ کے دین سے اٹیچ نہ ہو سکے، مصطفیٰ کی سنت میں نہ آ سکے، اس عذاب کا ازالہ کب ہوگا؟ اس عذاب سے کب بچا جائے گا؟ اس عذاب سے خیر کب ہوگی جس میں سب مبتلا ہے؟ کتنے لوگوں کی زندگی میں فرق آیا اس عذاب کے ساتھ؟ کتنے لوگوں نے آج کے بعد کہا کہ بھائی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جس ہوٹل کی ایک نائٹ 1 لاکھ روپے تھی، سنگے مرمر کے پتھر لگے ہوئے تھے، جس کی بنیادوں میں سریا تھا، مالک نے چند منٹوں میں گرا کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کروڑوں میں جیتے ہیں، کروڑوں میں کھاتے پیتے ہیں، کروڑوں میں ہمارا بزنس ہے، اب لائن میں لگ کے یوں مانگ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی بندہ دین کی طرف نہیں پلٹے گا۔ او بھائی تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ تم مصطفیٰ کے دین کا پرچار کرے۔ نوجوانوں تمہاری جوانی اس لیے تھی کہ تم اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرو۔ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد جو تمہاری نوکری اللہ نے دی تھی اخرجت للناس کی، کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ جب تم اپنی نوکریاں پوری نہیں کرو گے، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دو گے، یہ ڈیوٹی نہیں ہے صبح کو اٹھنا، کام پہ چلے جانا، شام کو آنا، بڑے ہو جانا، مکان بنانا، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لو، یہ سوچنا کہ یہ مصطفیٰ کا امتی ہے، اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، میں نے اس کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ تمہارا تو مقصد یہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یار میں لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے میں نے۔ لیکن ہم نے لوگوں کو کیا بچانا ہے؟ ہم نے لوگوں کو کیا سمجھانا ہے؟ ہمارا خود حال یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے ہم نے فکسنگ کی ہوئی ہے کہ جب امام صاحب صفحے درست کروائیں گے جب جا کے بھاگنا ہے۔ ہم نے نمازوں کے لیے سسٹم بنایا، وقت مل گیا تو نماز پڑھ لیں گے۔ آج سے کتنے دن پہلے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ خود سوال کریں، مجھ سے نہ کریں۔ آج سے کتنے دن پہلے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی تھی؟ آج سے کتنے دن پہلے تم نے بغیر کسی کو دکھاوے کہ کوئی عبادت کی تھی، کوئی صدقہ کیا تھا، خیرات کی تھی؟ آج سے کتنے دن پہلے تم نے کسی کی داد رسی کی ہے؟ لیکن جواب صرف نیور میں آئے گا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ ہو کیا رہا، یہ بے برکتی کیوں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ ٹائم غلط ہے،
یہ رکا ہوا ٹائم میرا کیونکہ 2 بجے تک خطاب کا ہوتا ہے، زیادہ لمبا ہو جائے پھر لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نا 10 درہم دہاڑی کے ملتے ہیں، جو میرا مالک ہے نا آپ کا بڑا پیارا دوست ہے، آپ اس سے سفارش کر دیں میرے درہم بڑھا دیں، میرا خرچہ بڑھ جائے، میری سیلری بڑھ جائے، تاکہ میرے کاموں میں آسانی ہو جائے، برکت نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں پیسے، لوگوں سے ادھار مانگنے پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا، فرمایا جا اسے جا کے میرا سلام کہنا، اسے کہنا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد تو نے مجھے 10 درہم نہیں دینے بلکہ 7 درہم دینے۔ وہ کہنا یا رسول اللہ، اب دل میں صحابی رسول اللہ سے دوبارہ سوال نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کی زبان سے نکل آیا نا، نکل آیا تو بس لبیک۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، 2 صحابی اندر کو آ رہے ہیں، رسول اللہ نے دونوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب دونوں تو بیٹھ گئے، ابن عباس چپلوں کے قریب تھے، وہ چپلوں پہ بیٹھ گئے، خطبہ مکمل ہوا، وہ 2 کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حکم ہمارے لیے تھا، آپ کے لیے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کہنے لگا قربان جاؤں، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکل آیا تھا بیٹھ جاؤ، کائنات کی ہر شے کو بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آج کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ 2 انگوٹھیاں نہیں پہنی یہ مکروہ ہے، کو کہنا مولوی صاحب رکھو اپنا فتویٰ کون، نہیں مانتے لوگ۔ میرے کریم نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا، اپنی چھڑی ہاتھ میں پکڑی تھی، اسے کہا اتارو اس کو، صحابی نے اتاری، رسول اللہ نے چھڑی میں لے کے اسے پھینک دیا، سارے صحابی اٹھ کے چلے گئے، اکیلا رہ گیا۔ ایک صحابی کہنے لگا چکل ہے، بیوی کے کام آ جائے گا۔ اس نے کہا جسے رسول اللہ نے پھینک دیا، ہائے ہائے ہائے، جسے رسول اللہ نے پھینک دیا اسے میں اٹھا۔ آج کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ دین ہے لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ہاں جی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اور جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس پہ عمل کر کے دیکھو، دنیا کی ہر نعمت تیرے قدموں کے قریب آ جائے گی۔ اپنی مجبوریاں ترک کرو، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس نے جا کے کہہ دیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری دیہڑی کٹا دیو، ٹھیک ہے 7 درہم ہو گئے۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا، یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے بڑے قیمتی لباس میں۔ حضور نے فرمایا سنا کیسا کاروبار، کیسا زندگی کا مسئلہ کا؟ یا رسول اللہ اتنی برکت اس 7 درہم میں ہے، خرچتا بھی ہوں بانٹتا بھی ہوں، ختم نہیں ہوتے۔ لیکن آقا جی یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے تو سفارش کی تھی 12 یا 15 ہو جائیں، آپ نے 7 کروا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا تھا تو کام ہی 7 درہم کا کرتا ہے، 3 درہم تو اپنے مالک سے فضول کے لیتا تھا، وہ تیرے حلال میں جاتے تھے تو اس کو بھی حرام کر دیتے تھے، بے برکتی ہو جاتی تھی۔ او بھائی گریبان میں جان کے دیکھو تو صحیح کہ تمہاری حلال کمائی کے اندر حرام کتنا شامل ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، اگر مالک سے پوچھ کے جاؤ نا میں نے نماز پڑھنی ہے تو تم وہاں جا کے نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھ سکتے مالک کی اجازت کے بغیر، ورنہ تمہاری کمائی میں فرق ہو جائے گا۔ آج ناسا تمہاری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 3 گھنٹے کرتے ہو، 3 گھنٹے ڈنڈی مارتے ہو، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے۔ کبھی کبھی بندے کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، یہ وبال بن کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر جناب صاحب بن ٹوٹ جاتا ہے، پھر طوفان آتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کریں، اللہ ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ سے محفوظ فرمائے۔ گناہوں سے بچا کرو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچا کرو۔ بعض اوقات یہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ بنانے کا مناسب جو ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیت کر لیں آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، اچھی ذرا انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، حق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، جھوٹ کو ترک کرنا ہے، کسی بیٹی کو دیکھ کے نظریں نیچی کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ۔